میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنازہ پڑھا تھا؟ بھلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. عزیزو ایک کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جز نمبر 7 چاپ دار التاج ابن ابی شیبہ کی مصنف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بھلے صفحہ نمبر 432 میں 432 حدثنا ابن نمیر عن هشام ابن عروہ عن ابیہ عروہ ابن الزبیر ان ابا بکر وعمر لم يشهدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی الانصاری فدفن قبل ان یرجع. ابو بکر عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ ان کی دفن ہو رہی ہے. وہ انصار میں تھے اور وہ اس سے پہلے کہ واپس آ جائیں وہاں پہ ان کی تدفین ہو گئی. اب اس کی سند کیا ہے عزیزو؟ اس کی سند آپ نے دیکھ لیا. حدثنا ابن نمیر نے روایت کی کس سے؟ ہشام سے. ہشام نے اپنے والد ابن نمیر نے روایت کی ہے ہشام سے. ہشام نے روایت کی عروہ ابن زبیر سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث عزیزو صحیح ہے بشرط البخاری، یہ بخاری کی سند ہے، ملاحظہ فرمائیے. حدثنا عبداللہ ابن نمیر، بخاری کے حدیث نمبر 336. حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ہشام ابن عروہ نے، اور ہشام ابن عروہ جو ہے وہ ابو بکر کا جو ہے رشتہ دار بھی ہے، اور یہ سند مسلم میں بھی ہے. میرے خیال میں ابو عائشہ کی بانجی ہے، عائشہ کا بانجی. یہ ملاحظہ فرمائیے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ ابن نمیر ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ بھی بخاری اور یہ بشرط بخاری و مسلم یہ سند ہے. بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب. اب دوسروں کو بھی کال کرنا ہے نا. ٹھیک، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. خدا آپ کو جزائے خیر. سلامتی. علیہ صاحب مشکل یہ ہے نا، ہماری مشکل یہ ہے نا کہ بہت مشکل ہے مسلمان کو مسلمان کرنا. صحیح ہے. آپ کے پٹھان جو ہے نا، ہمارے بھائی پٹھان جو ہے نا، ان کی میں جو تعصب ہے اللہ اس کو سیدھا کرے، اللہ ہی بس سیدھا کر سکتا ہے. وہ کچھ اچھا کچھ چیزیں میں نے میسج پہ بھیجی ہے نا، وہ کائنڈلی دیکھ لیں. وہ میں لائیو نہیں کہہ سکتا، آپ وہ میسج پہ ذرا دیکھ پھر مجھے وہ میسج پتا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خدا سلامتی دے. انشاءاللہ خدا سلامتی دے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. تھینک یو. جی بھائی السلام علیکم، بات کرو بھائی. جی جناب، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون ہے بھائی؟ جی میں علی رحمان ہوں اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ جی میں مسلمان ہوں، نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں. اوکے اوکے اوکے. علی رحمان بھائی نہ شیعہ ہیں نہ غیر شیعہ. اوکے، حکم کریں بھائی، کیا حکم ہے؟ مسلمان لازمی ہوں. مسلمان ہے بھائی. چلیں شکر ہے، کم از کم کافر نہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت مہربانی آپ کی. تو سر میں آپ سے یہ کوشچن کرنے والا تھا کہ امامت کی بیس پہ کہ اگر میں اللہ کو مانتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کو امام وقت ہی مانتا ہوں کہ ان کے وقت جو جس ٹائم تھے وہ خلیفہ بننا چاہیے تھا، میں ان کا حق بھی مانتا ہوں. بی بی زہرا سلام اللہ کا میں مانتا ہوں کہ فیدک بھی ان کا تھا. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ جتنے امام آئے تھے دنیا میں، جو 11 آئے ہیں اور جو بعد میں امام مہدی ہیں وہ بھی آئیں گے، میں اس سے بھی مان رکھتا ہوں. صحیح ہے. اچھا، لیکن میں ان کو منسوخین اللہ نہیں مانتا. کیا نہیں اللہ کی طرف سے کوئی منسوخ، اللہ کی طرف سے مطلب ان سے کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی، یا مطلب یہ کوئی اللہ کے قرار کی طرف سے نہیں ہے، مطلب لازم نہیں ہے کہ جیسے نبی نہیں ہوتے کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے. وہ نبی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نبی نہیں ہے بھائی، ہم نے کب کہا یہ نبی ہیں؟ امام نا جیسے حجت بولتے ہیں نا آپ لوگ، یہ بولتے ہیں نا کہ یہ تو کیا ہے پھر جو بولتے ہیں، تو پھر کیا ہے اگر مثلا یہ کیسے لوگ ہیں پھر؟ امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے امام ہے، امامت ان کی کس جانب سے؟ لوگوں نے بنایا ہے، خود بنایا، اللہ نے بنایا؟ نہیں میں یہی بولتا ہوں نا کہ اللہ نے ان کو امام، نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تو ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن امام جو مولا علی علیہ السلام ہے کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ بالکل اللہ کی طرف سے ہے. جو دین کی کوئی بھی بات اللہ کی جانب سے اگر نہیں ہے
دین کی کوئی بھی بات اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو وہ فراڈ ہے، وہ بدعت ہے، وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھائی وہ یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ بھائی کچھ ایسا اللہ نے بنایا، کچھ ایسا ہم بنا دیتے ہیں نا، دین کو کامل کر دیتے ہیں، اس طرح تو نہیں ہے، پورا دین اللہ کی جانب سے ہے۔ نہیں، پورا دین تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل کر چکے ہیں نا، وہ تو ختم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گیا نا کہ پورا دین میں نے ختم کر۔ تو امامت کے بغیر وصایت، اب دیکھیں مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے امامت پہ یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے نا، یہی تو مسئلہ امامت کے علاوہ ہر مسئلے پہ بھی اختلاف ہے نا، قرآن میں اختلاف ہے، تفسیر میں اختلاف ہے، حدیث، نماز، روزہ، اذان، وضو، غسل، ہر مسئلے پہ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اوکے، تو اگر میں یہی دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں دین کامل ہے، اور بھائی یہ دین کیسے کامل ہے؟ ہر چیز پہ اختلاف ہے، اور یہ دین جو ہے ہمارا ہر چیز پہ اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف کون حل کرے گا؟ آپ کہیں گے قرآن اور سنت حل کرے گا، قرآن سنت تو ہے، قرآن اور سنت ہی کی وجہ سے تو اختلاف ہے بھائی، قرآن اور سنت ہی کی وجہ سے اختلاف ہے آپس میں۔ یہ تو ہمارے ابھی قرآن ہمارے درمیان ہے، سنت بھی ہمارے درمیان ہے، وہ کتابیں بھی پڑھی ہیں سنت کی، قرآن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اس کے باوجود اختلاف پھر بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ قرآن و سنت یہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور قرآن و سنت یہ حق کو واضح کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں اگر حق واضح ہو جاتا کہ چاند کی طرح نظر آ جاتا نا، اس پہ تو کسی کو شک نہ ہوتا، تو اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اسی لیے ہے کہ لوگ حیران ہیں، سرگردان ہیں کہ کس طرف جائیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد صرف قرآن و سنت کو چھوڑ کے گئے اور پھر لوگوں کو اختلاف میں ڈال کے چلے گئے، یہ اختلاف اسی وقت سے شروع آج تک، تو پھر تو بھائی پھر تو سب سے ملامت انہیں کو کرنی چاہیے نا۔ اگر نہیں، انہوں نے اپنے بعد امام چھوڑا ہے کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو اختلاف نہیں ہوگا، دین میں کوئی حیرت سرگردانی نہیں ہوگی، تو پھر تو واضح بات ہے۔ تو لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا جو ہے لوگ کس کی طرف رجوع کریں۔ اب ہمارے زمانے میں آگے آنے والے زمانوں میں قرآن و سنت یہ کیا تماشا ہے؟ قرآن و سنت ہمارے درمیان ہے، قرآن و سنت ہی کی وجہ سے لوگ مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، یہ کتنے احمق لوگ ہیں۔ قرآن و سنت ہی کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، بے دین مسلمان ایک دوسرے کو دین کی وجہ سے ذبح نہیں کرتے، جو سیکولر مسلم ہیں وہ دینی مسائل پہ مسلمانوں کو ذبح نہیں کرتے، وہ دنیا کی وجہ سے کرتے ہوں گے، دین کی وجہ سے نہیں کرتے۔ دینی اختلاف پہ کون لوگ ذبح کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ وہی جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ ذبح کرتے ہیں نا۔ تو یہ قرآن و سنت تو ہے بھائی، اختلافات ہیں، تو پر حل کیا ہے؟ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدعات ہیں، قرآن و سنت بھی ہے، تو پر حل کیا ہے؟ حل ایک ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک ایسی اتھارٹی ہو، اللہ کی جانب سے ایک ایسی اتھارٹی ہو کہ وہ بالکل اس کی بات مان لو بھائی، اس کی بات نہیں کہ اجتہاد ہے، اس کا نظریہ ہے، پسند آیا تو مان لیا، پسند آیا نہیں ماننا، نہیں، اس کی بات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہے اسی طرح وہ واجب الاتباع ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو سب اختلافات ختم کرنے کا بہت بہترین طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بس یہی مصیبت ہے ہماری اور عالم اسلام کی، کوئی حل ہی نہیں۔ بتاؤ بھائی۔ میں یہ آپ سے دوبارہ یہ بولنا چاہوں گا کہ میں نے بولا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، اہل بیت کو بھی اعلیٰ افضل مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پورے گھرانے کو مانتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام پہ بھی مان رکھتا ہوں کہ وہ آئیں گے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، کیا اس سے میرے ایمان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں آپ ان کو مانتے ہیں کس عنوان سے مانتے ہیں نا، اس کو آپ مانتے ہیں۔ میں بھی عمر کو مانتا ہوں بھائی، میں بھی عمر کو مانتا ہوں، میں بھی ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، میں سب خلفاء کو مانتا ہوں، میں بنی امیہ بنی عباس کو مانتا ہوں، لیکن کس عنوان سے مانتا ہوں، کس حیثیت سے مانتا ہوں؟ آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، بھائی کس عنوان سے مانتے ہو؟ دیکھیں میں نے بات سنیں سر، میں نے کافی آپ کے لیکچر سنے ہیں، یہ ایک دو ہفتے میں کافی زیادہ سنے ہیں، میں نے تقریباً کافی آپ کی ہر موضوع پہ تقریباً آپ کی بحث سنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اللہ پہ بھی مان رکھتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مان رکھتا ہوں، میں مولا علیہ السلام کو من کنت مولا بولتا ہوں کہ وہی مولا ہے، نبی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو مولا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چھوڑ کے گئے،
ٹھیک ہے، بی بی سلام اللہ زہرا سلام اللہ کو بھی سب سے افضل عورتوں میں مانتا ہوں، حسن حسین کو جنت کے سرداروں میں مانتا ہوں، ان سب کو مانتا ہوں. میں صحابہ میں اختلاف کا بھی قائل ہوں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے غلطیاں نہیں کی. ہو سکتی ہیں یا نہیں اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن انہوں نے کی نہیں ہے کہیں بھی. صحیح ہے، میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ اگر میں مانتے ہو مانتا ہوں کس کہ عنوان سے اللہ مانتے ہو نا؟ ان 12 اماموں کو میں مانتے ہو، امامت ان کی امامت جو ہے، امامت ان کی امامت شیعوں نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے؟ کس کے کیا مانتے ہو؟ یہی تو میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے مطلب امام ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اختلافات ختم کرنے کے لیے کون ہے؟ امت کی ہدایت کرنے والا کون ہے ان کے بعد؟ امت کی ہدایت کرنے کے لیے قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بس یہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان ہے نا. قرآن قرآن سنت ہمارے درمیان ہے. قرآن بھی صرف قرآن بھی نہیں، سنت بھی ہے. آج سے نہیں 1400 سال سے ہے. ہاں، صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں تو سنت بہت واضح تھی نا. ان کے زمانے میں، ان کے زمانے میں تو یہ کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اس کا سوال ہی نہیں تھا. ان کو خود پتہ تھا کہ بھائی ان کے یادداشت میں سب کچھ تازہ ہے. تو اس کے باوجود اختلاف ہے بھائی، اس کے باوجود اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن و سنت کے باوجود نزاع اختلافات ہیں. ایسا تو نہیں اور بھائی جس نے بھی بنایا ہے، ابھی تو اختلاف تو ہے نا. محدثین نہیں تھے اس صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی اختلاف تھا بھائی. ایسے نہیں کہ بعد میں اختلافات بنے. آج کے دور میں کون حل کرے گا؟ یہی عرض ہے آپ سے، یہی عرض ہے آپ سے، یہی عرض ہے آپ سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انہوں نے بھائی کوئی اتھارٹی نہیں چھوڑا لیڈرشپ کے لیے، کہ لیڈر کون ہوگا؟ وہ خود لیڈر ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. لیڈر کسی کو نہیں بنا. ایسے چلے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت. قرآن و سنت کیا کرے گا بھائی؟ قرآن و سنت ہمیشہ رہا ہے. قرآن و سنت کے وہ روح سے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. میں اور کیا عرض کر رہا ہوں آپ، قرآن و سنت کی وجہ ہی سے اختلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہ اگر انہوں نے کوئی اتھارٹی چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ ان کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ نبی اپنی جانب سے نہیں بناتا، اللہ کی جانب سے بناتا. اگر وہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں تو پھر یہ بھائی یہ تماشا بند کر دو اسلام کا. یہ دین ہی باطل ہے، یہ دین ہی جھوٹ ہے. کیونکہ ایک ایسی دین ہے کہ اس میں اختلاف ہی اختلاف ہے اور اختلافات حل کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. قرآن ہے، سنت ہے. قرآن پہ تو وہ بھائی کچھ مجمل باتیں ہیں، اس میں جملات ایسے ہیں کہ اس میں ہر ایک اپنی مرضی کی، ہر فرقہ اپنی مرضی کی اس کی تعویل کرتا ہے. سنت بھی ہر فرقے کی اپنی ہے، جس کی مرضی اس کو مان لو، جس کی مرضی نہ مان، اور ایک دوسرے کو ذبح کرتے جاؤ قیامت تک. ختم بات. تماشا بند کرو. پھر یہ دین اللہ کی جانب سے نہیں ہے. پھر اگر انہوں نے اگر جی سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اوکے، جواب دے دو. نہیں سر، میں آپ سے یہی بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ شاید آپ کو سمجھ نہیں میرے کوشچن کی آ رہی. میں یہ سمجھ گیا صاحب، آپ کی بات سمجھ گیا بھائی. آپ کو کیا میں جنت کے جانے کے لیے قابل ہوں یا نہیں؟ آپ نہیں بالکل قابل. دیکھیں بھائی، اگر مسلمان ہوں یا نہیں، اگر نہیں آپ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں ایک شخص ہے نا، کیا ایمان کے درجات ہوتے ہیں. ایک شخص اس کو پتہ ہی نہیں کچھ دنیا میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، اور بات سنو بھائی، اوکے بات سنو. اگر اس نے کسی حق بات کا انکار نہیں کیا ہے، اس کو صرف اتنا ہی پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس کو آتا تھا اس نے عمل کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مسلمان، وہ جنت جائے گا، جنت میں جائے گا. لیکن ایک شخص کو جو ہے پتہ ہے، اس کو ایک شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس بعد 12 امام ہیں، لیکن نہیں مانتا، اس کو انکار کر رہے ہو، کہتا نہیں وہ میں نہیں مانتا بھائی، یہ میری طبیعت قبول نہیں کرتا، تو وہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو مانتا ہوں، کس عنوان سے مانتا ہوں؟ ان کی امامت نہیں مانتا بھائی، یہ اچھے لوگ تھے، اس عنوان سے مانتا ہوں. بھائی اگر آپ کو پتہ ہے، خود ابھی ایمان حاصل کر سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان کی امامت اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، تو کس کی امامت؟ پھر کون ہے؟ کون شخص ہے؟ ایسے ہی ادھورا پیغمبر نے چھوڑ دیا قیامت تک امت کو. ایسے ہی کشتی بغیر نا خدا کے چھوڑ کے چلے گئے. کشتی جس طرف اس کو بادل لے کے جائے لے کے چلے، اور کشتی والے آپس میں لڑے طوفانوں میں، ہاں سمندر کی طوفانوں میں آپس میں لڑتے جائیں، کشتی کو ڈبا بھی دوں، کوئی پرواہ نہیں. اس شریعت میں بدعت آئے گا، بدعت کو ظاہر کرنے والا کون ہوگا؟ اس شریعت میں مختلف مسائل آئیں گے، ان کا حل اللہ کی جانب سے کون کرے گا؟ کون صحیح مقصود تک پہنچائے گا مسلمانوں کو؟ لیڈرشپ کون کرے گا؟ اختلافات کا حل کون کرے گا؟
وہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں شریعت سے. اللہ اور رسول نے کوئی رائے حل نہیں چھوڑا بھائی، نہیں چھوڑا، ایسے ہی چلے گئے. بس اچھے لوگ تھے اہل بیت علیہ السلام، اچھے لوگ تھے. اچھے اس عنوان سے میں مانتا ہوں یہ اچھے لوگ تھے، جنت کے سردار ہیں، اچھے ہیں، امامت نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے، عقیدہ یہی ہے، تو آپ کا پاس ایمان نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا ہاتھ، آپ کی جو امر ہے اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ کو واقعاً پتہ چل گیا تھا، آپ نے انکار کیا تھا، تو آپ سیدھے جہنم جائیں گے. اگر آپ اس باتوں میں آپ کو پتہ چل گیا تھا لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، پھر بھی جہنم جائیں گے. آپ کو پتہ چل گیا تھا لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے اس مسئلے پہ سوچا بھی نہیں، پرواہ نہیں کیا، پھر بھی جہنم جائیں گے. لیکن اگر واقعاً آپ نے اس مسئلے کو سوچا، آپ کو پتہ نہیں چلا، بھائی میں کہہ دیا کہ میں حیران ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ ان کی امامت اللہ کی، میں نے سوچا بہت، مجھے کوئی دلیل نہیں ملا بھائی، پھر مر گئے، دنیا سے چلے گئے. اگر آپ اس حالت میں مر گئے، نماز روزہ وغیرہ آپ نے صحیح رکھا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے مطابق آپ نے روزہ نماز رکھا ہے، تو پھر آپ کی جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، آپ جنت جائیں گے. ٹھیک ہے نا، جنت جائیں گے.